1994 میں جو واقعہ پیش آیا وہ میں آپ کو 44th قسط کے طور پر سنا رہا ہوں۔ 1994 میں میرے لیے ایک زبردست سانحہ مجھ پر گزرا، میری والدہ کی وفات کا۔ میری والدہ صاحبہ کی عمر اس وقت 64 برس تھی اور ان کو دل کی تکلیف تھی، کافی عرصے سے تھی، اور ہم نے کبھی ان کا ٹک کر علاج بھی نہیں کرایا۔ بس ہمیں اصل میں اتنا احساس بھی نہیں تھا کہ دل کی تکلیف بھی کوئی خاص تکلیف ہوتی ہے، اور آیا اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اس وقت کارڈیالوجی اسپتال لاہور میں تھا، ملتان میں ابھی نہیں بنا تھا، تو میں اپنی والدہ کو کارڈیالوجی ہاسپٹل دکھانے کے لیے لاہور لے گیا۔ کارڈیالوجی ہسپتال میں میرا ایک بہت ہی اچھا دوست ڈاکٹر ممتاز، شاہد ممتاز، میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اس کی معرفت میں نے ان کو دکھایا۔ انہوں نے میری والدہ صاحبہ کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا، دوائیں شوائیں دیتے رہے، لیکن کوئی سیریسلی انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ناقابل علاج بیماری ہے۔ میں ان سے کہتا رہا، مجھے ابھی اتنی سمجھ تو نہیں تھی، حالانکہ 1994 یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں، کل 26 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے انہیں اتنا کہا کہ اگر آپ پیس میکر لگانا چاہتے ہیں تو آپ پیس میکر لگا دیں۔ انہوں نے وقتی طور پر اندر تو نہیں، باہر انہوں نے یہاں ان کا پیس میکر باہر ایک مشین سی تھی جیسے یہ موبائل ہوتا ہے، تو وہ لگا دیا، دوائیاں شوائیاں دیتے رہے، لیکن کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ میری والدہ صاحبہ کو بہت شدید تکلیف رہتی۔ ان کے علاج کے ضمن میں میری بڑی بہن ناہید اختر، میرے بہنوئی راحت حسین، خلیق احمد، یہ سارے بھی وہیں رہتے تھے، یعنی مطلب لاہور آ گئے تھے علاج کے سلسلے میں کہ جی ہماری پھوپھی کا علاج ہو رہا ہے۔ وہ ان کی مدر ان لا بھی تھیں دونوں کی، اور پھوپھی بھی تھیں۔ تو ہسپتال میں زیادہ تر ڈیوٹی ناہید دیا کرتی تھی، یا میں دیا کرتا تھا، یا راحت دیا کرتا تھا، تو باری باری ہم ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ تو اور ان کا کھانا گھر سے پک کر آتا تھا، گھر سے ہم کھانا لاتے تھے۔ ہمیں وہ ڈاکٹر شاہد ممتاز کی وجہ سے کچھ مراحت بھی حاصل تھیں وہاں ہسپتال میں آنے جانے میں، اور ICU میں خاص طور پر گھس جانے میں۔ ایک دن رات کو والدہ صاحبہ نے، ہم تینوں کھڑے تھے، لالا خلیق، لالا راحت، میں، ناہید بھی تھی، تو والدہ صاحبہ نے بتایا کہ آج تو میری طبیعت کافی بہتر ہے اور درد بھی کم ہے یا نہیں ہے۔ میں تو بڑے مزے میں بیٹھی ہوں، یوں انہوں نے ہاتھ ہلایا، آج تو میرے مزے ہی مزے ہیں، آج تو اللہ نے کیا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت اچھی طرح علاج کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں گی۔ لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن صبح 6 بجے کے قریب جب ICU میں ناہید ان کے بستر کے نیچے گدا بچھا کے لیٹی ہوئی تھی، تو ڈاکٹروں نے اس کو اٹھا کر بتایا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں۔ کسی وقت ان کا، یعنی گھنٹہ دو پہلے ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہمیں ٹیلی فون کیے گئے اور ہم جلدی اسپتال آئے، کارڈیالوجی اسپتال، سروسز اسپتال کے پاس جو کارڈیالوجی اسپتال تھا، وہاں آئے، اور امی جان کو لے کر ہم گھر آ گئے۔ یہ
1994 کے دسمبر کی باتیں ہیں، سردی تھی، سردیاں تھیں۔ خیر اس کے بعد ہم نے ایک ایمبولینس کی اور ایمبولینس کے ذریعے ہم ان کی ڈیڈ باڈی کو ملتان لائے۔ موت کا سفر ہمیشہ بہت ہی کڑا اور مشکل ہوتا ہے، یہ ہم نے بارہا آزمایا ہے۔ تو ان کی ایمبولینس راستے میں کہیں راستہ بھٹک گئی، کہیں ٹائر پنچر ہو گئے، کوئی ایک دو بار نہیں، کئی 2-3 بار ٹائر پنچر ہو گئے، کہیں گاڑی خراب ہو گئی، تو وہ جو عام طور پر 5-6 گھنٹے کا راستہ تھا وہ کوئی 9 گھنٹوں میں طے ہوا۔ اور پھر ہم نے ملتان والدہ صاحبہ کو لا کر اپنے گھروں کے پچھواڑے اشتیاق شاہ صاحب کا جو حویل ہے، احاطہ ہے، اس میں ان کو دفنا دیا۔ تو ان کا سانحہ میری زندگی کے ناقابل فراموش واقعات میں سے ہے کہ اس کا ایک ایک پل میرے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ اور میری ماں جو کوئی اتنی عمر رسیدہ بھی نہیں تھی، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے بچھڑ گئی۔ اس سے پہلے ہم اپنے والد صاحب کو 1981 میں گنوا چکے تھے، تو میری والدہ صاحبہ نے تقریباً 13 برس بیوگی کے گزارے۔ اور اسی طرح اگلا ایک سانحہ بھی اسی طرح پیش آیا جب میری سب سے پیاری بہن پروین 12 اکتوبر 1999 کو 1999 میں اسی طرح اسی کارڈیالوجی ہسپتال میں دل کی تکلیف کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اس وقت اس کی عمر 43 برس تھی، بالکل نو عمر۔ ہماری سب سے پیاری 4 بہنوں میں ہمیں وہ سب سے زیادہ پیاری تھی، اچھی بھی سب سے زیادہ تھی۔ اب اس کا میری باقی بہنیں برا نہ منائیں، جو موجودہ 3 بہنیں ہیں، لیکن وہ خود بھی یہ تسلیم کرتی ہیں کہ ہم چاروں میں سب سے اچھی جو ہے وہ پروین تھی۔ تو وہ پروین کا انتقال بھی وہیں کارڈیالوجی ہسپتال میں ہوا، اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی ہم ایمبولینس پر لاہور لے کر آئے، لاہور سے ملتان لائے، اور اسے بھی دولت گیٹ والے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، خاص طور پر ان کے بچے ابھی یعنی جو چھوٹا تھا، ان کی 2 بیٹیاں کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے 2 بیٹوں کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ 5 میں سے صرف 1 بیٹے کی شادی ہوئی تھی، صرف 6 ماہ قبل ان کے بڑے بیٹے آصف انوار کی شادی ہوئی میری بیٹی منزہ سحر سے۔ تو انہیں اپنی بہو یعنی میری بیٹی سے بے پناہ پیار تھا، بہت لاڈ اور بڑے ناز سے وہ اس کو بیاہ کر لے گئی، لیکن وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنی رہی کہ وہ جتنا عرصہ وہاں رہی وہ جو ہے تکلیف میں مبتلا رہی۔ ایسا نہیں کہ میری بیٹی کی وجہ سے ان کو تکلیف تھی، تکلیف تو ان کو شادی سے پہلے بھی تھی، لیکن ہمارا خیال تھا کہ اگر شادی ہو گئی اور وہ خوشیاں آ گئیں، بچہ ہو جائے گا، تو پھر ان کی تکلیف کسی قدر کم ہو جائے گی، اور وہ اپنی شادی شدہ بیٹے اور بہو کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکیں گی۔ لیکن واہ قسمت کہ یہ خدا کو منظور نہیں تھا، وہ شادی کے صرف 6 ماہ بعد ہی انتقال کر گئیں، اور وہ اپنے نہ پوتے کھلا سکی نہ دوتے کھلا سکی۔ اس کا بے پناہ رنج ہے ہمیں، اور اس سے بھی بڑا رنج یہ ہے کہ آج اسے انتقال کیے ہوئے 21 برس ہو گئے ہیں، اور ہمارے بہنوئی سید انوار حسین بخاری جو ایک نوجوان تھے، اس وقت کوئی اتنی عمر نہیں تھی ان کی، انہوں نے اپنی بیوی
کی وفات کے بعد دوسری شادی نہ کی، حالانکہ تمام رشتہ دار ان کو مجبور کرتے رہے، ان کی اولاد، ہم بہن بھائی سب ان کو مجبور کرتے رہے کہ ابھی تو آپ نوجوان ہیں تو آپ جو ہے شادی ضرور کر لیں۔ وہ ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور اچھی بھلی ان کی آمدنی تھی، تو وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے تھے دوبارہ شادی کر کے، لیکن انہوں نے وہ گوارا نہ کیا، اور 21 سال سے وہ رنڈاپے یا رنڈوے کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کا ہمیں بہت صدمہ ہے۔